ان کے ذمہ اللہ نے کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی، وہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ وہ پیدا ہوتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، بڑے جوان ہوتے ہیں، اپنی نسل بڑھاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں یا ہم انہیں کھا جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ ان سے مختلف ہے۔ خوراک ہم بھی کھاتے ہیں، شادیاں ہم بھی کرتے ہیں، نسل ہم بھی بڑھاتے ہیں، لیکن یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ یہ چیزیں اضافی طور پر اللہ نے غریبی میں ہمیں دے دی ہیں، اصل مقصد ہمارا یہ نہیں۔ اصل مقصد جو دنیا میں بھیجے جانے کا ہے، دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا۔ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو بندہ دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے، گویا اس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دوزخ سے ہم کیسے بچیں؟ دوزخ یہاں تو ہے نہیں کسی شہر میں کہ ہم بولیں کہ جی ہم اس شہر میں نہیں جائیں گے۔ دوزخ سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، جہاں سینما ہو وہاں نہ جاؤ، سینما سے بچنے کا آسان طریقہ ہے۔ جہاں جھگڑا ہو رہا ہو وہاں نہ جاؤ، جھگڑے سے بچنے کا آسان طریقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے دوزخ سے بچو، اور دوزخ یہاں ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے جنت میں جاؤ، جنت یہاں ہے نہیں۔ ہاں اگر ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ جنت پشاور میں ہے تو ہم شاید گاڑی پشاور میں بنواتے، نہیں تو ٹکٹ لے کے چلے جاتے۔ پھر اس کا کیا مقصد ہے کہ جنت میں داخلہ اور دوزخ سے بچنا؟ جب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں کہتا ہے کہ دوزخ سے بچو اور اپنے آل اولاد، اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماتحت لوگوں سب کو بچاؤ، خود بھی بچو ان کو بھی بچاؤ، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کاموں سے بچو جو کام دوزخ میں لے جانے والے ہیں، جو اعمال، جو کام، جو افعال، جو عقائد، جو نظریات، جو باتیں دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بچو۔ جب ان سے بچو گے تو لامحالہ دوزخ سے بچو، کیونکہ دوزخ اب ایک گاڑی ہے، پورے علاقے میں ایک ہی گاڑی ہے جو یہاں سے فرض کر لیجیے آپ نے اسلام آباد سے پنڈی جائیں، اب آپ کہتے ہو کہ میں پنڈی نہیں جانا چاہتا اور کوئی گاڑی بھی نہیں، نہ رکشا جاتا ہے نہ ٹیکسی جاتی ہے، صرف ایک گاڑی جاتی ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس گاڑی میں نہ بیٹھیں۔ صرف یہ نہیں کہ ایک دن نہ بیٹھیں، آپ کبھی بھی نہ بیٹھیں، آپ پنڈی نہیں جائیں گے۔ دوزخ سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ جو کام دوزخ کی طرف جا رہے ہیں ہم ان کاموں کو اختیار نہ کریں۔ اگر ان کاموں کو اختیار کریں گے تو ہم بھی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہی مفہوم جنت میں جانے کا ہے کہ جنت میں اللہ کہتا ہے جنت کا کے لیے تگ و دو کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ بخشش کی طرف لپکو، دوڑو، بھاگو اور جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی
لمبائی نہیں، جس کی چوڑائی 7 زمین اور 7 آسمان یہ سارے مل کر بھی اس کی چوڑائی کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے عرض۔ اب اس کا طول کیا ہوگا اور کیسا ہوگا؟ اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ جنت میں بہت ساری جگہ خالی ہے، بہت ساری جگہ خالی کیوں ہوگی؟ جنت میں لوگ تھوڑے جائیں، کم جائیں، اس کے باوجود جنت خالی ہوگی کہ جو کم ترین درجے کا جنتی ہے، یعنی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں، اور وہ دل میں سوچتا ہوگا کہ اب تو پتہ نہیں بچا ہی کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے کہیں رہائشی اچھی سستی اسکیم لانچ ہوتی ہے تو لوگ دوڑتے ہیں، پھر 4-6 مہینے بعد کسی کو خیال آتا ہے کہ یار ایک دفعہ میں نے اشتہار پڑھا تھا، پھر وہ رابطہ کرتا ہے اس کے نمبر پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی تم تو بہت لیٹ ہو گئے ہو، بہت لیٹ ہو گئے ہو، وہ تو سارے پلاٹ اب بک چکے ہیں، کچھ بھی خالی نہیں۔ دنیا کے اس تجربے کی طرح وہ جنتی جب سب سے آخر میں اللہ اسے دوزخ سے نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا، اب اس کے دل میں یہ خیالات آ رہے کہ میں تو سب سے آخر میں آ رہا ہوں، جنت میں تو لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوگا، پتہ نہیں میرے لیے جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو کہے گا یا اللہ یہ جو سامنے باغ نظر آ رہا ہے چلو یہاں تک تو جانے دیں۔ اللہ کہے گا اور تو نہیں مانگے گا؟ تو نہیں یا اللہ اور نہیں مانگے گا۔ اللہ وہاں پہنچا دے گا، اس آگے اس کو اس سے اور زیادہ خوبصورت باغ نظر آئے گا۔ کچھ دیر تک تو اسے اپنا وعدہ یاد رہے گا کہ میں نہیں مانگوں گا، کچھ دیر بعد یہ بھول جائے گا۔ یا اللہ وہاں تک جانے دے، اللہ کہے گا اور تو نہیں مانگے گا۔ 3 دفعہ ایسا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جہاں سے تو چلا ہے، جس دروازے سے تو داخل ہوا ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک اور آگے جہاں تک تیری نظر جائے، یہ سارا رقبہ ساری جنت میں نے تیرے لیے بنائی، تیرے لیے بنائی۔ یعنی اتنا ادنا ترین جنتی کو اتنا رقبہ مل رہا ہے جنت میں، اس کے باوجود جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے جنت خالی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا اپنا کرم اور فضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت فوری طور پر ایک اور مخلوق پیدا کرے جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی، نہ دنیا میں زندگی گزاری، نہ دنیا میں گناہ کیے، نہ دنیا میں کوئی نیکی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا ہی جنت کے لیے پیدا کرے گا، اور جو جنت کا حصہ خالی ہے وہاں بسا دے گا، ان کو آباد کر دے گا۔ جنت میں تھوڑے لوگ جائیں گے، اور جہنم 1000 میں سے ایک بندہ جنت کے لیے اور 999 دوزخ کے لیے نکلیں گے، اور وہ جو 999 دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے باوجود جہنم اللہ سے کہے گی، اللہ جب اس سے پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی حل من مزید، اللہ بھرنا کچھ اور ہو تو ڈالو، میں تو ابھی بہت خالی ہوں، بھوکی اور پیاسی ہوں۔
یعنی اتنی مخلوق ڈلنے کے بعد بھی وہ کہے گی کہ میں خالی ہوں۔ اللہ نے اسی سے بچنے کا ہمیں حکم کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں، خود کو بھی اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے، اس لیے کہ قودھا الناس والحجارہ، اس دوزخ کا ایندھن ہم نے آگ، یہ پتھر کو بھی بنایا اور لوگوں کو بھی بنایا، لکڑیاں جلا کر دوزخ کو نہیں دہکایا جائے گا، لوگوں کو اس میں ڈال کر اسے دہکایا جائے گا، لوگ اس کا ایندھن بنیں گے، ساری دنیا کے پہاڑ یہ بھی رب العالمین اس میں ڈال دے گا، جتنے بھی پتھر کے بنے بت یہ بھی رب العالمین اس میں ڈال دے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے سورج کو بھی چاند کو بھی رب العالمین دوزخ میں ڈالے گا۔ کتنے بڑے سیارے ہیں یہ، کتنی بڑی جسامت رکھنے والے، سب کچھ ڈلنے کے بعد بھی جب اللہ پوچھے گا بھر گئی کہ نہیں، وہ کہے گی نہیں یا اللہ اور ڈالو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک دوزخ کے اوپر رکھے گا اور دوزخ بھیج جائے گی، بھیجے گی، دبے گی، کہے گی قط یا رب قط، اے الہ العالمین میں بھر گئی، بس کر میں بھر گئی۔ اللہ رب العالمین اسے بھیج کے تنگ کر دے گا، اس کی وسعتوں کو، اس کے پھیلاؤ کو رب العالمین کم کرے گا، پھر وہ کہے گی یا الہ العالمین بس کر اب میں بھر گئی ہوں۔ اس دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے ایسے فرشتے دروغے اس جہنم پر مقرر فرما دیے، فرمایا بڑے سنگ دل، بڑے سخت دل، جن کے دلوں میں رحم نام کی، ترس نام کی کوئی چیز نہیں، شفقت نام کی کوئی چیز نہیں، پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ظاہر بات ہے دوزخ کے دروغے بن کے کھڑے ہیں تو رحم و کرم پھر ان کے دل میں کہاں سے آئے؟ ایسے فرشتے ہم نے مقرر کیے جو بالکل بے رحم، دنیا ان کے آگے چلائے، چیخے، شور مچائے۔ ایک ہوتا ہے نا کسی کا رونا دھونا دیکھ کر انسان پتھر دل بھی ہو تو بعد دفعہ پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں، فرشتے سنگ دل، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرمایا جو اللہ نے انہیں حکم کیا ہے اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کا خلاف نہیں کرتے، جو کام اللہ نے ان کے ذمہ سونپا ہے وہ کرتے۔ اب جو کام انسان کو دوزخ میں لے جانے والے ہیں اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام وہ ہے شرک، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم بھی ہے، جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے جو انسان کو دوزخ میں لے جائے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بندہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے اور اسی حالت میں شرک پر مر جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ اللہ رحم دل ہے، اللہ رب العالمین ترس کھانے والا ہے، ارحم الراحمین، مہربانوں کا بھی مہربان ہے، اس کے باوجود اللہ نے کہا، فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس نے بھی رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور دوزخ کو اس پر فرض کر دیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ کو بنا دیا۔ جس نے بھی رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا، بلکہ اپنے حبیب سے رب العالمین نے فرمایا لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے حبیب اگر تو نے بھی شرک کا ارتکاب کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تیرے عمل بھی برباد کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ کا محبوب ترین پیغمبر اللہ اسے بھی کہتا ہے اگر تو بھی شرک کا ارتکاب کرے تو یہ نبوت کا منصب، یہ سب کچھ تم سے چھین کر تو بھی نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تیرے سارے عمل برباد کر دے گا۔ سارے عمل پیغمبر کے کتنے اعلیٰ عمل ہوتے ہیں، راتوں کو جاگتا ہے، دعوتیں دیتا ہے، تبلیغیں کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سناتا ہے، جہاد کرتا ہے، سارے نیکی کے کام وہ کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے لا يحبطن عملک، صرف ایک شرک کرنے سے تیری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب اتنا بڑا جرم ہے شرک، اور کتنی دنیا کے اندر لوگ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے کھولتے ہیں، قرآن چھاپتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن شرک سے توبہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العالمین نے لاکھوں کروڑوں میں سے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے ساتھ ساتھ اہل توحید بنایا۔ الحمدللہ ہم شرک سے بچے۔ یہ دوزخ سے بچنے کا پہلا عمل ہے کہ بندہ شرک سے بچے، شرک سے باہر، اور شرک کرتے کرتے اگر چلا جائے، قرآن نے اتنی وعید فرمائی، کسی چیز کی اتنی وعید نہیں ہے قرآن مجید میں جتنی شرک کی وعید۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ رب العالمین نے کہا جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تم یہ جو امیدیں لگائے بیٹھے ہو نا، ہم فلاں پیر کے، فلاں بزرگ کے، ہم دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے، اور ان کے دامن پکڑ کر جو ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، بس قیامت والے دن میں جائیں گے، اللہ رب العالمین کا تخت لگا ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوگا، ادھر پیر عبد القادر جیلانی بھی ایک پایا عرش کا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ جب ہم جو سارے ہر مہینے 11ویں دیتے ہیں ان کے نام کی، ہم جب جائیں گے تو وہ ہمیں پہچان لے گا، بولے گا یہ تو ہمارا مرید ہے، اللہ سے کہے گا یہ تو میرا مرید ہے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے اسے بخش دو، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیجیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، مرید ہونا دور کی بات، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی بیٹی ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی، حسن حسین کی ماں، اس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں بیٹی اعملی اعملی، عمل کرنا عمل کرنا، میرا بیٹی ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں، عمل کرنا، اور دنیا میں سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، آخرت میں میں تیرے کسی کام نہیں آؤں، آخرت میں میں تیرے کسی کام نہیں آؤں۔ جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے کام نہیں آئے، حضرت علی اپنی بیوی کے کام نہیں آئے، حضرت حسن حضرت حسین اپنی ماں کے کام نہیں آئے، تو دنیا میں ان ہستیوں سے بڑا کون ہے؟ کون ہے آپ کی نظر میں جو ہمارے کام آئے گا، ہمارے کام آئے گا؟ لوگ ان کے اتنے عقیدے گندے کیے ہوئے ہیں کہ
مسلمان بننے کی بخشش ہو گئی، وہ پیر عبد القادر جیلانی کے کپڑے دھوتا تھا، کپڑے دھوتا تھا۔ قبر میں گیا، فرشتے آئے، پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا کہ ماں دینو، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو دھوبی ہوں پیر صاحب کا۔ من نبی، جو تیرا نبی کون ہے؟ میں تو دھوبی ہوں پیر صاحب کا۔ اللہ کے پاس فرشتے شکایت لے کے یہ تقریروں میں، جلسوں میں، یوٹیوب آپ کا بھرا پڑا ہے اس طرح کی واہیات لفظیات سے۔ اللہ سے کہا فرشتوں نے کہ یہ بڑا عجیب بندہ تینوں سوالوں کا ایک ہی جواب دیتا ہے۔ اللہ نے کہا چلو ہمارے نیک بندے کے کپڑے ہی دھوتا تھا نا، چلو بخش، یہ کپڑے دھوتا تھا، ہم نے اسے دھو دیا گناہوں سے، چلو بخش۔ اب میں نے کہا اللہ کے بندے، کوئی ایک بندہ نہیں اس پورے مجمع میں اٹھ کر اس مولوی صاحب سے، بیان کرنے والے سے پوچھے کہ یہ تو ٹھیک ہے جی اللہ نے اسے بخش بھی دیا ہوگا، اور منکر نکیر نے یہ سوال کیا تو اس نے آگے یہ بھی کہا ہوگا کہ میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، یہ ہم ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن یہ تو بتا کہ تیرے پاس قبر کے اندر کی ریکارڈنگ آئی کہاں سے؟ قبر کے اندر کی گفتگو تیرے پاس کہاں سے آئی؟ پھر یہ خبر بھی کہ اللہ نے اسے بخش بھی دیا کپڑے دھونے کی وجہ سے، یہ خبریں کہاں سے ہیں؟ یہ تو ساری غیب کی خبریں ہیں اور فیوچر کی خبریں ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور یہ ظرف بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ظرف بھی اللہ نے صرف اہل حدیثوں کو دیا کہ کوئی بات ایسی آئے جو قرآن و سنت کے منافی ہو، ایک چھوٹا بچہ بھی کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ حضرت اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور وہاں جو آئے جو دے کر چلا جائے، کوئی پوچھتا ہی نہیں، بلکہ ان کو سمجھایا ہوا یہ ہے کہ بے وقوفو، علماء سے بھی کچھ سوال کرتا ہے، علماء سے نہیں سوال کریں گے تو کیا جہلا سے کریں گے؟ علماء سے تم پوچھتے ہو، میں اتنا بڑا عالم ہوں، اتنے سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، تم مجھ سے سوال کرو گے؟ تمہاری یہ جرأت؟ اللہ کے رسول کے سامنے عورتیں آ کر سوال کیا کرتی، عورتیں آ کر سوال کرتی، آپ نے کبھی نہیں کہا میں امام الانبیاء ہوں اور تم عورتیں ہو؟ بھائی رسول جب موجود ہے تو رسول سے بہتر کون بتائے گا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں؟ جبھی تو ان سے پوچھا جاتا ہے۔ جب شرک سے آدمی بچتا نہیں ہے تو یہ وہ گاڑی ہے جو سیدھا جہنم میں جاتی ہے۔ جو بندہ اس میں سوار ہوتا ہے یہ گاڑی اسے سیدھا دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اس سے بچے آدمی توبہ کرے۔ شرک کے بعد دوسرا بڑا جو گناہ اور دوسرا بڑا جو جرم وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کے ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، مولویوں سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، اولاد میری نافرمان، میری بات نہیں سنتی، میری بات نہیں مانتی۔ میرے بھائیوں، ماں باپ اگر آپ کے موجود ہیں، ان کا سایہ رب العالمین سدا آپ کے سروں پر سلامت رکھے، یہ بہترین موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا باپ، اللہ کی ناراضگی بھی اسی میں ہے، اللہ کی خوشی بھی اسی میں ہے۔ اگر تم اس کو خوش کرے گا تو اللہ خوش ہوگا، اگر تم اس کو ناراض کرے گا تو اللہ ناراض ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابا فوت ہو گئے ہیں، وہ ناراض تھے مجھ سے، ساری زندگی ناراض رہے، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ غلطی میری تھی، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کہ اب کیا معاملہ، وہ تو قبر میں، اب میں اس سے کیسے معافی مانگوں، میں ابا سے کیسے معافی مانگوں؟ ظاہر بات ہے ساری زندگی جو تو نے اسے رلایا
اب تیرے لیے معافی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس یہ مقدمہ ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلا کام تو جتنا تیری زندگی اب باقی ہے اپنے والد کے لیے دعائیں کر، جس قدر دعائیں کر سکتا ہے۔ دوسرا، جن جن سے تیرے والد کو تعلق تھا، یعنی وہ کسی کو دوست سمجھتے تھے، کسی کو بھائی سمجھتے تھے، تو ان سے تو وہ سلوک کر، محبت والا، شفقت والا، عزت اور احترام والا، جس طرح تیرے والد ان کو عزت دیتے تھے تو بھی ان کو اس طرح عزت دے۔ یہ تیرے دو کام آپ نے فرمایا کہ تیرے اس گناہ کا کفارہ بن سکتے ہیں۔ بعد میں یہ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آدمی زندگی میں ہی انہیں راضی کر۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ تعبیر الرؤیا کے بھی بڑے ماہر ہیں۔ ان کی والدہ فوت ہوئی تو زار قطار رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور آپ اتنا رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری اماں فوت ہوئی ہے، یہ تو مائیں ایک دن اٹھ جائیں گی، سب کی اٹھ جائیں گی، بچے بھی اٹھ جائیں گے، میں اس لیے نہیں رو رہا۔ رونا اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں اور میرے باپ ان دو کی شکل میں جنت کے میرے لیے دو دروازے کھولے تھے، باپ کی شکل میں اور ماں کی شکل میں۔ آج ماں فوت ہو گئی ہے، رونا اس بات کا ہے کہ میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو، جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ میرے بھائی، یہ ماں باپ جنت کے دو دروازے ہیں، دو دروازے، اور جب یہ بند ہو گئے داخلہ کہاں سے؟ داخلہ کہاں سے؟ ان کی دعائیں لیا کر، ان کی دعائیں لیا کر۔ یہ سب سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسری چیز دیکھیے، اللہ کے رسول جب معراج سے واپس آئے، آپ نے فرمایا میں نے دوزخ بھی مجھے دکھائی، جنت بھی مجھے دکھائی۔ دوزخ میں نے دیکھا کہ عورتیں جو ہیں مردوں کی نسبت تعداد میں عورتیں دوزخ میں زیادہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ غیبت بہت کرتی۔ حضرت علی کا قول ہے کہ من کثر کلامہ کثر خطاہ، جس بندے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں نا اس کی غلطیاں، خطائیں، گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کم بولا کرو، جب کم بولیں گے گناہ کم ہوں گے، کیونکہ زبان بھی لفظ کھاتی ہے، غلط بولتی ہے، اور عورتیں سب سے زیادہ بولتی ہیں، سب سے زیادہ۔ یہ طارق عزیز آپ کے لاہور میں ہوتے ہیں، ان کا ایک پروگرام ٹی وی پر بہت پہلے آیا کرتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا نیلام کا۔ اس میں وہ مختلف سوالات کرتے تھے اور لوگ جواب دیتے، اور صحیح جواب دینے والے کو مختلف کمپنیوں کی طرف سے انعامات آئے ہوئے ہوتے، وہ ان کو انعام ملتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے سوال کیا اس نیلام گھر پروگرام میں کہ آج ہم سب سے بڑا انعام اس شخص کو دیں گے جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا، جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا، آج ہم سب سے بڑا انعام اس کو دیں گے۔ تو جس لڑکے کو سب سے بڑا انعام ملا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ جی دو عورتیں تندور پہ بیٹھی تھیں اور دونوں چپ تھیں، دو عورتیں تندور پہ بیٹھی تھیں اور دونوں چپ تھیں۔ اس کو سب سے بڑا انعام بولا تھا کہ اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ یہ جب بھی بیٹھی ہوں گی، تیسری جو وہاں نہیں ہوگی اس کا گلہ کرے، پھر گلہ بھی اس طرح کرے گی،
اچھا سلمہ بہن دیکھنا تو میری بہن ہے نا، بالکل بہنوں جیسی ہے، تو اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہیں بتائی۔ پھر وہ آگے وہ جو سلمہ بہن ہے وہ آگے دوسری بہن کو جا کر کے یہی کہے گی، رابعہ بہن میں تجھے بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہیں بتائی۔ اور وہ رابعہ آگے جب اسکول جائے گی تو اپنی سہیلی کو بولے گی، جمیلہ بہن دیکھے تو میری پکی سہیلی ہے نا، تو میں تجھے بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہیں۔ سارے محلے کو پتہ چلا، سارے محلے کو۔ عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا ایک تو یہ غیبت بہت کرتی، دوسرا سبب خامد ہوتی، شوہر ہوتی، ناشکری کرتی ہے، اس کی وجہ سے یہ دوزخ میں کثرت سے جائے۔ آپ ساری زندگی ان کو پراٹھے کھلائیں، ہوٹلنگ کرائیں، پیزے اور برگر، کیا کچھ جو کچھ فرمائش ہے آپ پوری کریں، دنیا کی ہر فرمائش پوری کریں۔ اللہ نہ کرے کبھی کاروبار ہے، کبھی دن کبھی رات، یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی حالات اچھے تھے، اب حالات تھوڑے ایسے آ گئے، آپ کو گاڑی بیچنی پڑی، آپ کو کوئی بڑی فیکٹری تھی وہ بیچنی پڑ گئی، قرضے اتنے چڑھ گئے وہ اتارنے پڑ گئے، گھر میں نوبت ایسی آ گئی کہ آج شادی کے 25 سال بعد، 25 سال ہے، آج شادی کے 25 سال بعد پہلی مرتبہ روٹی گھر میں دونوں نے چٹنی سے کھائی، دونوں نے چٹنی سے روٹی کھائی۔ بس آج جو چٹنی سے روٹی کھائی، اس دن اس کا جواب، پہلا اعتراض یہی ہوگا، میں تو پہلے کہتی تھی ابا سے کہ اس کے پلے نہیں باندھو، بنگلہ ہے، اس کے پلے نہیں باندھو، 25 سال میں پانی پیتی، مجھے اس کے پلے نہیں باندھو، یہ بنگلہ ہے۔ دیکھو نا کچے پیاز اور چٹنی سے روٹی کھا رہی ہے 25 سال میں ایک مرتبہ سے۔ اور آپ نے کبھی سنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اما عائشہ فرماتی ہیں کئی چاند، یعنی مہینے، یہ جو نئے چاند نکلتے ہیں نا پھر وہ ختم ہو جاتے، کئی چاند ہمارے گھروں میں نکلتے اور گھروں میں چولہے نہیں جلتے۔ چولہے کیوں نہیں جلتے تھے کہ کھانے کو کچھ ہوتا نہیں تھا۔ اور ہے کون؟ امام الانبیاء، اور یہ خاندان کن کا ہے؟ امام الانبیاء۔ گھر میں فاقے، کبھی آپ کے پاس مہمان آتا، آپ بلال کو سب سے پہلے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ گھروں سے پتہ کرو کسی کے پاس کچھ ہے کھانے۔ جب سب سے جواب آ جاتا، اگر آتا نہ کچھ ہے تو آپ اپنے ساتھ لے جاتے، اگر جواب نفی میں آتا پھر آپ صحابہ سے پوچھتے اللہ کے اس مہمان کو کون اپنے ساتھ لے جائے گا، کون اپنے ساتھ؟ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو آپ کو یہ صحت، تندرستی، یہ نعمتیں عطا کی، ان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے، لئن شکرتم لأزیدنکم، فرمایا میرے بندو اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں، اور شکر کرو گے اور دوں، اور نہ شکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھ لو میرا عذاب بہت زیادہ سخت۔ اور پھر دوزخ کے جو عذاب ہے ہمیں بچنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں جس طرح بنایا گیا ہے، ہماری جو ساکھ ہے، ہم اتنا حساس ہے کہ رات کو سوتے میں بھی اگر مچھر کاٹے تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، سوتے میں بھی ہمارا ہاتھ فوراً وہیں آتا جہاں مچھر کاٹ رہا ہے، وہیں اس کے اوپر تپرا مارتا، یعنی ہم مچھر کے کانٹے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اتنا نرم و نازک اور اتنا حساس ہیں۔ اور دوزخ کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ تیز ہے، 70 درجے زیادہ حرارت رکھنے والی ہے، اس کو ہم کیسے برداشت کریں؟ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اس کو کیسے برداشت کریں؟ پھر ہر چیز آپ کی،
فرمایا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود. اللہ رب العالمین دوستیوں کو جو لباس پہنائے گا، فرمایا دوزخ کی آگ کے کپڑے ہوں گے. قطعت لهم ثياب من نار، دوزخ کی آگ کے تھان کاٹ کر رب العالمین ان کو پہنائے گا. پھر جب کھانا مانگیں گے تو کھانا بھی رب العالمین دوزخ میں انہیں کھلائے گا. ایسا کھانا گلے میں اٹک جانے والا، وطعام ذا غصہ، گلے میں پھنس جانے والا، حلق سے نیچے نہ اترنے والا. پھر وہ پانی مانگیں گے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم پانی بھی انہیں دیں گے، لیکن پانی اتنا گرم ہوگا وہ گلاس ان کے چہرے کے قریب آئے گا. یشوی الوجوہ، ان کے چہرے بھن کر کباب بن جائیں گے. پھر جب وہ پی نہ سکیں گے، اللہ کے فرشتے اس گرم گلاس کو پکڑ کر ان کے سروں پہ اندھیلیں گے. جب سر پہ وہ پانی جائے گا، فرمایا دماغ کو پگھلاتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا. اور جو اوپر سے گرے گا، فرمایا ساری کی ساری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا. ثم صبوا فوق راسه من الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود، وہ چمڑی بھی ادھیڑ دے گا. ایک کھال جب ادھڑ جائے گی رب العالمین دوسری چڑھائے گا، وہ ادھڑے گی تیسری چڑھائے گا. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک کھال کے بعد دوسری رب العالمین چڑھاتا جائے گا تاکہ ان کے عذاب میں کمی اور تکلیف واقع نہ ہو. اس طرح حتیٰ کہ دوزخ میں سب سے جو ہلکا عذاب ہے وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب جہنم کے جوتے. جہنم کے جوتے اس کو پاؤں میں پہنائے جائیں گے. ان کی ہیٹ، ان کی حدت، شدت، گرمی، حرارت اتنی تیز ہوگی کہ وہ پہنے کا پاؤں میں. لیکن فرمایا یغلی دماغہ کغلی الحمیم، فرمایا پہنے کا پاؤں میں اور کھولے گا اس کا دماغ، اور دماغ ایسے کھولے گا جیسے آپ ہنڈیا میں پانی ڈال کے اس کو چولہے پہ رکھ دیتے ہیں، پھر اس میں پانی جیسے ابلتا ہے دماغ کھوپڑی کے اندر ایسے ابلے گا. ایسے یہ سب سے کم ترین عذاب جہنم کی گہرائی کا یہ عالم ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کے حبیب نے فرمایا کہ جہنم میں اگر جہنم کے اوپر سرے پر ایک وزنی پتھر گرایا جائے تو فرمایا 70 سال بعد وہ دوزخ کے نچلے جو پھیلا ہے وہاں تک جا کر کے پہنچتا ہے. اب اس کی گہرائی کا اندازہ لگاؤ. اور منافق فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے اس نچلے طبقے میں، سب سے نچلے طبقے میں. جس نے ایمان بھی دعویٰ کرتا ہے لیکن کفر بھی اس کے اندر ہے. مسلمانوں کے پاس مسلمان بن جاتا ہے، کافر کے پاس کافر بن جاتا ہے. ایسے بہت سارے نفاق کو پہچاننا بڑا آسان ہے. بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں، آپ کی مسجد میں آئیں گے ہاتھ یہاں باندھے اور ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی جاننے والا تو نہیں کھڑا ہوا، پھر وہ بھی کر لیں گے. اور جب حنفیوں کی مسجد میں جائیں گے تو ہاتھ یہاں باندھیں گے اور افردین بھی نہیں کریں گے، آمین بھی نہیں کہیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. یہاں کچھ وہاں یہ کیا ہے؟ یہ نفاق، یہی نفاق. اور اللہ کے رسول نے فرمایا دوزخ کا سب سے نچلا جو طبقہ ہے جسے آپ دوزخ کا گٹر کہیں، دوزخ کی سیوریج کہیں، اوپر والوں کا سارا گند نیچے جائے، ان کا جو جسم سے گلنے سڑنے کے بعد جو پیپ ہے، پانی ہے، خون ہے، سارا کچھ نیچے جائے. اور وہاں رہائش منافقین کی. بھائی اپنے اندر ایمانی غیرت اور جرأت پیدا کی.
جرت پیدا کرے. تیسری بات، کسی کو ناحق قتل کرنا. آدمی جب ناحق قتل کرتا ہے کسی کو، اللہ کے رسول قرآن مجید کے حوالے سے فرماتے ہیں من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. جو بندہ کسی مسلمان کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی جزا جہنم. انشاءاللہ حق سچی بات ہے، مولوی لوگ دعائیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ پورے کا پورا اسرائیل، ان کی پوری یہودیت یہ دوزخ کا ایندھن بننے لگی. دوزخ کا ایندھن. جس طرح یہ فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کمال مسلمانوں کا صبر، کیا کمال صبر ہے، کیا حوصلے ہیں، کیا برداشت ہے، قوت برداشت ہے ہماری. سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. آج مولوی بھی دعائیں کر رہے ہیں، اسمبلیاں بھی دعائیں کر رہے ہیں، سینٹ بھی دعائیں کر رہا ہے، عدالتیں بھی دعائیں کر رہے ہیں، وکیل بھی دعائیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوتی ہیں وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں. تو میرے بھائی جب سارے ہم دعا پہ لگ گئے ہیں تو لڑنے مارنے کا کام کون کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ ہر کسی کا کام. دیکھیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہ دعائیں نہیں کی، آپ نے دعائیں کی ہیں. اگر بدر میں جا کر آپ نے 70 کافروں کے مارے ہیں تو احد میں جا کر 70 اپنے بھی دیے ہیں، 70 اپنے بھی دیے. آپ نے دعائیں بھی کی، چھڑیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، بغیر دستے کے تلواریں تھیں، وہ بھی لے کر گئے. یہ اللہ رب العالمین جب ظالم کا ہم ہاتھ نہیں روکتے تو ہم اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہوتے. اس وقت ہم پورے ظالم بنے، ہم اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ مظلوم کی جو مدد سمجھ میں آتی ہے اس کی ہم مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک لو، اس لیے کہ اس ظلم کی وجہ سے دوزخ میں جاتا. اس کو جب تم ظلم سے روکو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ سے بچائے گا. یہ ظالم کی مدد ہے کہ آپ نے اسے دوزخ سے بچایا. تو ہم تو وہ کام بھی نہیں کرتے، بس مولوی لگے ہوئے قنوت نازلہ پڑھ رہے مسجدوں میں، ماشاءاللہ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں. یہاں تو خیر آپ نے نہیں پڑھی، کراچی میں نے دیکھا کئی جگہوں پہ لوگوں نے شروع کی ہوئی، اس لیے کہ مولوی اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. میرے بھائی جس کے پاس اللہ نے جو بسایا، جو بھی بسایا کسی طرح بھی، آپ دیکھیں معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کی ماں، ان کے باپ، ان اپنے بچوں کو خون میں لت پت لاشوں کو تڑپتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں پا رہے. بچے تڑپ رہے ہیں، وہ کر کچھ نہیں. وہ دل سے کہتے ہوں کہ یا اللہ اتنی بڑی آزمائش ہم جیسے کمزور اور ناتواں لوگوں، اگر ہمارے بچوں کی خون میں لت پت لاشوں کو ہماری نظروں کے سامنے دربانا تھا تو ہمیں دیے کیوں؟ ہمیں دیے نہیں. بہت بڑی آزمائش ہے اس وقت. اور مسلمان 57-58 جو اسلامی ممالک، یقین مانیے کہ کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ امام کعبہ کی دعائیں مانگ رہے ہیں، قنوت پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ وہ بھی کریں گے تو وہ امام کعبہ نہیں رہیں گے. اس وقت بس اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ورنہ ہم رحم کے سچی بات ہے ہم قابل نہیں. ہم نے ظلم کی ہر حد کو پار کر دیا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ ہم تو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ہم ظلم نہیں کرتے، اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں ہوتی.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر آئے گا جو بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آئے گا، بیت اللہ پہ حملہ کرنے کی نیت سے آئے گا۔ مکہ سے کچھ 3-4 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے بیدا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ بیدا مقام پر آئے گا وہ لشکر، تو اللہ تعالیٰ پورے کے پورے بیدا شہر کو وہ لشکر سمیت زمین میں دھسا دے، زمین میں دھسا دے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو لشکر حملہ کرنے کی نیت سے آئے گا ان کو اللہ دھسا دے گا، یہ تو چلو ٹھیک، لیکن جو بیدا شہر والے وہاں دکانیں کھول کے بیٹھے تھے، ان کے گھر وہاں تھے، اور وہ تو بیت اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کا بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، تو وہ بھی 7 غرق ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس وقت وہ 7 غرق ہو جائیں گے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیت پر اٹھائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے اس میں پھر نیک و بد کی عذاب تمیز نہیں کرتا، پھر یہ تمیز قیامت والے دن ہوگی کہ کون اس ظلم میں شریک تھا اور کون نہیں تھا۔ اس وقت اس کے لپیٹے، جیسے آپ گندم لے جاتے ہیں چکی پہ پسوانے کے لیے، اور اس گندم کو گھن لگا ہوا ہو، گندم کو گھن بھی لگا ہوا ہو جو اندر سے اس کو کھوکھلا کرتا ہے، تو جب آپ دانے مشین میں ڈالیں گے چکی میں تو گھن بھی ساتھ پیسے گا۔ اب گھن بولے مجھے کیوں پیسا، میں تو آٹا نہیں ہوں، لیکن مجھے آٹا بنا دیا گیا کہ تیرا قصور یہ ہے کہ تو دانے کو لگا، دانے کے ساتھ لگا، برو کے ساتھ تم نے صحبت اختیار کیوں کی؟ یہ نیک بننے کا جرم ہوتا ہے کہ برے کے ساتھ تو لگا، کیوں اس کے ساتھ جڑا؟ جب اس پر عذاب آئے گا تو پھر ہم جو سچی بات ہے اس وقت ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایک بستی پر عذاب کا فیصلہ کیا اور فرشتوں سے کہا کہ پوری جو بستی کا زمین کا خطہ ہے اس کو باقی خطے سے الگ کر کے کاٹ کے اس کو اوپر اٹھا کر کے اس کو، جیسے روٹی ایک طرف پک جاتی ہے تو پھر خاتون اس کو پلٹتی ہے، فرمایا اس کو اوپر اٹھا کر کے روٹی کی طرح اس کو پلٹتی، اور جو اس کی مخلوق ہے وہ نیچے آ جائے اور زمین کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ اوپر آ جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ان میں اس بستی میں تیرا تو فلاں نیک بندہ بھی جو آج تک اس نے کوئی گناہ نہیں کی، نیک آدمی ہر وقت تیرا ذکر کرتا۔ اللہ نے کہا اس کو پہلے پٹکو اور باقی بستی کو بعد میں، اس کو پہلے پٹکو، اس لیے کہ یہ تسبیح تو پڑھتا تھا، میرا نام تو لیتا تھا، لیکن اس کے سامنے گناہ ہوتے تھے، کبھی اس نے منہ سے کسی کو نہیں کہا کہ یہ برائی، یہ گونگا شیطان ہے، گونگا۔ اور آج یقین مانیے کیا ہم وہ کردار ادا نہیں کریں؟ ہم گونگے شیطان بنے گا۔ اللہ رب العالمین کیا سلوک کرے گا؟ یہ ملاوٹیں ہم کرتے ہیں، چوریاں ہم کرتے ہیں، ڈاکے ہم ڈالتے ہیں، قتل ہم کرتے ہیں، زنا ہم سے سرزد ہوتے ہیں، کم ہم توڑتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ پشاور سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر حرم تک پوری دنیا دعائیں کر رہی ہے، لیکن کسی کی دعا کا ثمرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ جو چیزیں دعائیں قبول کرنے والی ہیں ہمارے اندر سے وہ جوہر ہی ختم ہو، وہ جوہر ختم ہو۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نماز استسقاء میں ان کو کھڑا کیا گیا، انہوں نے بارش کے لیے دعا کی، اللہ نے ایسی بارش برسائی، خوب جھل جھل بارش ہوئی، وہ ان کی جوانی کٹائی ہوئی۔ جب بوڑھے ہو گئے کوئی 30-40 سال بعد دوبارہ کا حادثہ آیا، یہ دہلی انڈیا کی بات، دوبارہ کا حادثہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ پہلے بھی 5 سالی آئی تھی
تو کسی کی نماز استسقاء سے بارش نہیں ہوئی تھی، میاں صاحب نے جب نماز پڑھائی تھی جب بارش ہوئی، تو اب نئے نئے تجربے نہ کرو، میاں صاحب کو آگے کرا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کو آگے کھڑا کیا گیا، دعا کی، بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن پھر نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، تیسرے دن پھر نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، پچھلی دفعہ 30-35 سال پہلے آپ نے نماز استسقاء پڑھائی، جیسے دعا کی ہم گھر میں نہیں پہنچے تھے کہ بات ہے راستے میں آ، اور آج تیسرا دن ہے آپ کو دعائیں مانگتے ہوئے، بارش نہیں، سارا پتا رو پڑے، کہنے لگے جب میں جوان تھا میں خود کماتا تھا خود کھاتا تھا، اپنی کمائی میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا تھا، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جو تم مجھے کھلاتے ہو میں وہ کھاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے کیا کھلا رہے ہو کہ اللہ نے میری دعاؤں سے اثر نہیں اٹھایا۔ حرام سب سے پہلے آپ کی دعا سے اثر کو ظاہر کرا، یہ نتیجہ تم بھگت رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان، بلکہ اللہ اکبر وہ میڈیا بھی چیختا ہے۔ ایک یہاں سے ریٹائر ہو کر ایک فوجی گیا ہے جسے رحیل شریف کہتے ہیں، واقعی شریف تھا، کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ 42 ملکوں کا اکیلا جرنیل ہے، 42 ملکوں کا اکیلا جرنیل ہے۔ اب تیرے اکیلے 42 ملکوں کے جرنیل ہونے سے مسلمان کو کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ نہ ہمیں، حالانکہ جتنی بھی آپ طاقتیں دیکھیں نا، تیل کی سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس، پاکستان ایٹمی ملک، کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹم نہیں ہے سوائے پاکستان، لیکن ہم ڈرے ہوئے بھی ہیں اور ہمیں فکر ہے کہ پہلے ایٹم بم بنا تھا اس لیے کہ یہ ایٹم ہمارے ملک کی حفاظت کرے گا، اور اب ہمیں ایٹم کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، کوئی چرا کے نہ لے جائے، یہ ہمارا حال ہے۔ تیل کی سب سے بڑی طاقت بھی مسلمانوں کے پاس، ایٹمی طاقت بھی ہم ہے، دنیا کی سب سے بڑی بڑی بلڈنگیں وہ بھی آپ کو اسلامی ملکوں دبئی جیسے ملک میں آپ کو نظر آئے گی، ساری طاقتیں ساری پاوریں مسلمانوں کے پاس ہیں، اور دنیا کی سب سے زیادہ کرنسی کی جو ویلیو ہے آپ کا یہ جو کویت اور مسقط وغیرہ ان ممالک کی ہے وہ بھی مسلمان، اس کے باوجود ہم ہر لحاظ سے پیچھے، ہر لحاظ سے پیچھے۔ آخر کچھ تو ہے نا کہ ہم رب کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، طاقت کا سر چشمہ نہ ایٹم ہے، نہ فوج ہے، نہ پیسہ ہے، نہ تیل ہے، ساری کی ساری طاقتوں کا مالک اللہ، اور اسے ہم ناراض کیے بیٹھے، سود کی لعنت کو ہم نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے، اللہ کے ساتھ لڑائی کرے۔ اب جب دنیا میں امن دینے والی ذات ہے، جب ہم اس سے بگاڑ بیٹھیں گے تو دنیا میں امن کون لائے گا؟ میرے بھائی یہ وقت ہے، سچی بات ہے کہ کبھی آدھی رات، چلو ہر روز ویسے جب کبھی نیند نہ آتی، کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے انسان کو ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، بجائے نیند کی گولی کھانے کے لیے آپ آدھی رات کو اٹھے، بھلے گھر والوں کو پتہ نہ، آدھی رات کو اٹھے، وضو کریں، مصلی بچھائیں اور اللہ کے آگے رونا شروع کریں، بس فقط ایک سجدہ، ندامت کے تو آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھے، دنیا کی کوئی ذات اتنی آسانی سے نہیں مانتی جتنا کائنات کا بادشاہ آپ کی اس ناراضگی کو دور کرتا ہے جب آپ اس کے آگے ہوتے۔ آپ کے ان آنسوں کی اتنی بڑی قدر اور قیمت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا
اللہ کے ڈر سے کسی کی آنکھ سے جب آنسو ٹپکتا ہے زمین پہ بعد میں گرتا ہے اس کی بخشش پہلے تو دوزخ سے بچنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ چونکہ دوزخ میں تو رب نے ڈالا ہے اور اس نے جبھی ڈالنا ہے جب وہ ناراض ہو، اور جنت وہ جبھی دے گا جب وہ راضی ہو۔ تو آپ اللہ کو جب نیند نہ آ رہی اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت یقین مانیے آپ کو نماز میں دعا مانگنے میں اتنی لذت آئے گی۔ جب لذت آئے یہ انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ آپ کی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کال ملی ہوئی ہے اور وہ سن رہا ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کہہ ڈالیے یا اللہ میری بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رشتے نہیں، یا اللہ میرے بچے جوان ہیں پڑھے لکھے ان کی نوکریاں ہیں، یا اللہ میری دکان ہے فوڈ اور کارنر کی دکان ہے، چوک کی دکان ہے، گاہک نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ کبھی اللہ سے کہے تو صحیح کر۔ آدھی رات اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدھی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر خود پکارتا ہے حل من مستغفر، ارے کوئی گناہگار ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اس لیے کہ میں بخشنے پر تلا ہوں، ہے کوئی بے روزگار جو مجھ سے روزی مانگے میں روزی دینے پر تلا ہوں، کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے میں اولاد دینے پر تلا ہوں۔ لیکن وہ تو ہمارے سونے کا ہے، ہمارے سونے کا ہے۔ کبھی اس ٹائم سے آپ فائدہ اٹھا کے دیکھیں، انشاءاللہ ہمارے سارے بگڑے کام آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو کیسے، یہ بگڑے کام سمر کیسے، یہ رشتے جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھے ان کو کس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں بیٹی ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ ہم تو رشوت لے لے کے پھرتے تھے لیکن لوگ نوکریاں نہیں دیتے تھے، اب فون گھر پہ آ رہے بچے کو بھیجو نوکری انتظار کر رہے۔ یہ سب اسی کے ساتھ دوستی کرنے سے جنت بھی ملے گی، دوزخ سے بھی انشاءاللہ بچیں گے، اور گناہوں سے جتنا دور ہو سکے جتنا ہو سکے دور رہیے، نیکیوں کے جتنا ہو سکے قریب رہیے، اس لیے کہ نیکیوں کے ذریعے آپ کو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنے سے آپ کے لیے دوزخ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔